وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور 2405 نمبر حدیث پاک عرض کی تھی جو مختلف الفاظ کے ساتھ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، شہید ہوئے، اور آپ پہ یہود کا کچھ قرض تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ تم قرض تھوڑا سا کم کر دو، کیونکہ آپ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں وہ ادائیگی کے سلسلے میں کم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں مانے تو میں نے نبی کریم سے سفارش کے لیے عرض کی، آپ نے سفارش کی لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کھجوریں اتارو اور مختلف نسلوں کی کھجوروں کو علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگا دو اور ان کو بلا لو یہاں تک کہ میں آ جاؤں، یعنی دینا نہیں، بلا لو۔ وہ بلا لیے گئے، نبی کریم تشریف لائے اور آپ ان کھجوروں کے ڈھیروں پر بیٹھتے رہے اور ان سے کہا لیتے جاؤ، یعنی تول تول کے اپنا قرضہ وصول کرتے جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ ٹوٹل انہوں نے اپنا قرضہ لے لیا، اس کے باوجود وہ کھجوریں اتنی ہی تھیں گویا کہ ان کو چھوا تک نہیں ہے کسی نے۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے، پیچھے پورا ہم کلام کر چکے ہیں اور آخر میں بس یہ ہم بتا رہے تھے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات دینے کے سلسلے میں اور دنیا میں کوئی چیز پیدا کرنے کے سلسلے میں کسی سبب کا، ذریعے کا، وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس کی ایک عادت الہیہ جاری و ساری ہے کہ اس نے ہماری عقول کے مطابق معاملات کیے تاکہ ہمیں اچھی طرح یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں، ورنہ ایک دن اگر گلاس ایسے ہم بناتے خود، دوسرے دن خود بخود پیدا ہو جاتا، تیسرے دن کوئی معاملہ ہو جاتا، تو ہماری زندگی ڈسٹرب رہتی۔ ایک انسان ایک خاص روٹین کا عادی جب ہوتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، روزانہ مختلف قسم کے معاملات اور غیر متوقع چیزیں ہوں تو لازم بات ہے کہ پھر انسان ہر چیز جب بدل رہی ہو، ہر چیز خود بخود پیدا ہو رہی ہے، خود بخود غائب ہو رہی ہے، تو کون نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی سے ہمیں ایک عادت بنا دی ہے، آنکھوں سے دیکھا جائے گا، کانوں سے سنیں گے، ناک سے سونگیں گے، زبان سے چکھیں گے، منہ سے کھائیں گے، دانتوں سے چبائیں گے، زبان سے بولیں گے، ہاتھوں سے پکڑیں گے اور پیروں سے چلیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ مختلف کام، مختلف چیزیں کر سکتی تھیں۔ ہاتھ کھاتے آپ رکھتے، غائب ہو جاتا، ہضم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی پاسبل تھا، لیکن اس نے ایک خاص طرز بنایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس سے ہٹ کر یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا پابند نہیں ہے، جیسے کہ یہاں معاملہ ہوا۔ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو گزارش کی تھی کہ اگر اس قسم کے خارق عادت کام، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر عجیب و غریب ایسے کام کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے، دعوی نبوت کرنے والے سے صادر ہوں تو معجزہ کہلاتے ہیں، جبکہ وہ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہوں، اور اگر وہ غیر نبی ہوں اور ان سے ایسا کام سرزد ہو تو ہم اسے کرامت کا نام دیتے ہیں۔ لیکن کرامت ولی سے ہی جاری ہوتی ہے، اور ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ اور بارہا میں سمجھا چکا ہوں کہ تقوی کا مطلب نچلے درجے کا طبقہ، سب سے نچلا وہ یہ ہے کہ انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ ہے متقی، اور جب یہ بچائے گا تو ہم کہیں گے اس کے قلب میں تقوی موجود ہے، تبھی یہ بچ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے مکمل طور پہ بچنے والا وہ متقی ہوگا، اور ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنا اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کو تمام گناہوں کی معرفت حاصل ہو، ان کی پہچان حاصل ہو۔ حتیٰ کہ بعض گناہوں کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جہت سے دیکھیں تو گناہ، اور دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو بالکل جائز، جیسے غیبت ہے ویسے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کو نقصان سے بچانا مقصود ہو تو پھر ہم کسی کی غیبت کر سکتے ہیں کہ یار اس سے نہ ملنا، وہ بہت خطرناک ہے، آپ تو پیسہ انویسٹ کر رہے ہو، وہ تو لوٹ کے چلے جاتا ہے، فلاں سے رشتہ نہ کرو، انہوں نے پہلے بھی 3 لڑکیوں کو طلاق دے دی ہے، رشتہ کرتے ہیں طلاقیں دیتے ہیں، ابھی ہم نے ان کی غیبت کر دی، لیکن بالکل جائز، بلکہ جب کوئی مسلمان مشورہ مانگ رہا ہے تو واجب ہے بتانا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ولی جو ہوتا ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے، اسے گناہوں کی زبردست قسم کی معرفت ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کون سا گناہ کس وقت جائز ہو جاتا ہے اور کس وقت حرام رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپناتے ہیں۔ حضرت
بایزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، یہ ہے بڑا کمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی شریعت، سرکار کی سنت کو بھی ولی اپناتا ہے، اس کا ظاہر بالکل بعمل ہوتا ہے، جو عبادات اس پہ فرضیہ واجب سنت موقدہ ہیں ان کو ادا کرتا ہے۔ یہ میں نے اتنی تفصیل اس لیے عرض کی، حالانکہ اس کی ضرورت اس مقام پر تو نہیں تھی، لیکن مجھے یہ ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈھونگ رچا کر اور اس طرح کی شعبدہ بازیاں دکھا کر وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کرامت دکھا رہے ہیں، حالانکہ کرامت نہیں ہوتی، یہ شعبدہ بازی ہوتی ہے، ٹرک ہوتی ہے، میجک ٹرک۔ آپ دیکھیں جو بڑے بڑے میجیشنز ہوتے ہیں یہ ایسا دکھاتے ہیں پبلک کے سامنے کہ آپ پکڑ نہیں سکتے، ان کے ہاتھ کی صفائی اتنی زبردست قسم کی ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی اب ویڈیوز ڈلنے لگ گئی ہیں، میں نے بھی چند ایک دیکھی کہ جس میں ان کی وہ ٹیکنیک کو ظاہر کر دیتے ہیں کیسے کرتا ہے وہ، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی تو بڑی آسان سی چیز تھی، لیکن وہ ماہر اتنے ہوتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو خصوصاً مزارات کے قریب بعض اوقات اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے، یہ ولی نہیں ہوتے ہیں۔ ولی کی نشانی وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، وہ صاحب تقوی، صاحب علم، سیرت مصطفیٰ کا حامل، اس کا ظاہر شرع کے موافق، اور وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے گا۔ جبکہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ گالیاں بکتے ہیں، یہ بعمل نہیں ہوتے، ان سے کلمہ سنے تو کلمہ نہیں آئے گا، ان سے غسل کے فرائض پوچھے تو پتہ نہیں، کئی مہینوں سے غسل نہیں کیا، جنابت طاری ہے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ولی بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو کچھ کرے گا وہ کرامت ہوگی، حالانکہ وہ کرامت وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ ایسا اگر کوئی آپ کو آدمی نظر آئے جو بے عمل قسم کا ہے اور وہ شعبدے بازی دکھا کر آپ کو متاثر کر رہا ہو، یوں کیا تو کھجور آ گئی ہاتھ میں، تو آپ دائرہ در میں رہ کے کہیں حضور یوں کر کے تربوز نکال کے بتا دیں، پھر ہم آپ کو ولی مان لیں گے۔ وہ تربوز نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ یہاں پہ آستین کے اندر سے نکال کر ایک دم دکھایا جاتا ہے، اور اتنی زبردست ٹیکنیک کے ساتھ کہ وہ آپ نہیں پکڑ سکتے فوراً۔ یہ کوئی ولایت وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ولی کبھی جاہل نہیں ہوگا، کبھی کوئی بے عمل ولی نہیں ہو سکتا، گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ کرنے والا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا را دین کو سمجھیے تاکہ آپ غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں پڑھ کے نہ اپنی عزت ضائع کریں اور نہ اپنا پیسہ ضائع کریں۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2406۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں اپنے پانی لانے والے اونٹ پر سوار تھا، پس وہ اونٹ تھک گیا تو وہ سب سے پیچھے رہ گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اسے ایک ہلکا سا گھونسا مارا اور فرمایا کہ مجھے یہ اونٹ فروخت کر دو اور مدینے تک تم اس پر سوار رہو، اے جابر ہمیں بیچ دو اور سواری تم ہی کرتے رہو۔ یہ مان گئے، گویا کہ بیچ دیا اور سواری چلتی رہی۔ کہتے ہیں پھر جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو میں نے آپ سے اجازت طلب کی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نئی شادی ہوئی ہے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے کس سے شادی کی ہے، کنواری عورت سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ میں نے عرض کی میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ وجہ بتائی کہ میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے کم سن لڑکیاں چھوڑی تھیں، یعنی میری بہنیں تھیں، سگی بہنیں یا سوتیلی بہنیں، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ وہ بہنوں کو تربیت دے اور ان کو ادب سکھائے۔ کنواری لے آتا تو وہ نہ ان کو سنبھال سکتی نہ کچھ کر سکتی تھی۔ جب یہ بات بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کے پاس جاؤ، اونٹ فروخت کر دیا ہے۔ اور پس میں گھر آیا اور میں نے اپنے ماموں کو خبر دی کہ میں نے وہ اونٹ فروخت کر دیا، تو انہوں نے مجھے ملامت کی، یہ کیوں بیچ دیا تم نے، تمہارے پانی لانے والا اونٹ تھا تم نے بیچ دیا۔ پھر میں نے انہیں اونٹ کے تھک جانے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے ہلکا سا گھونسا مارنے کا واقعہ سنایا۔ پھر جب میں صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کر پہنچا تو آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت عطا کی اور وہ اونٹ بھی دے دیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو میرا مال غنیمت میں حصہ تھا وہ بھی عطا کر دیا۔ یہ دیکھیں ہمارے سرکار کی کرم نوازی، حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، ہم اس پہ تبصرہ بھی کر چکے ہیں، کچھ میرے نئے دیکھنے والے بہن بھائی ہوں گے تو ان کے لیے میں تھوڑی سی بات دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اونٹ سست چل رہا تھا، سرکار نے ہلکا سا ہاتھ، ایک روایت میں پچھلی روایت میں تھا ہلکا سا نیزہ مارا اور وہ اونٹ سب سے آگے چلنے لگا تھا۔ یہ بھی وہی تقریر ہے، اس پہ پوری وہی تبصرہ ہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں عرض کیا
کہ عمومی طور پہ جانور کو توانائی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو آرام کا موقع دیں، آپ اسے پانی پلائیں، اچھی غذا دیں، پھر دیکھیں وہ کیسا آگے دوڑتا ہے۔ یہ ہے ظاہری اسباب جو اللہ نے قائم فرمائے کہ آرام، تھکن ہو گئی تو آرام دو، کھانا پانی دو، ذرا سونے دو، بیٹھنے دو، پھر سفر کرو۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا اس کو ہاتھ مارا، یہ ہاتھ تھا یا توانائی کا سمندر تھا کہ وہ سب سے آگے آگے چلنے لگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اسباب اور ذرائع کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو ایک جانور کو اپنے نبی کے ہاتھ کے صرف ٹچ کر دینے سے وہ ساری توانائیاں اور طاقتیں عطا فرما دیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ایک جانور کو نبی نے ہاتھ مار کے اس میں توانائی پیدا کر دی اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، تو کیا انسان میں نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے معجزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ لگائیں اور اس میں طاقتیں آ جائیں۔ تو لہٰذا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیح کہتے اسی لیے ہیں کہ آپ مسح فرماتے تھے۔ مسح کا مطلب ہاتھ پھیرتے تھے، جو پیدائشی کوڑھی ہوتے تھے، اندھے ہوتے تھے، آپ ہاتھ پھیرتے ان کا کوڑ دور ہو جاتا، اور ہاتھ پھیرتے آنکھوں پہ تو نظر آنے لگ جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں عطا فرما دیتا ہے، اور جیسے ہم نے بتایا کہ معجزے کے بعد ایک کرامت بھی ہوتی ہے۔ کرامت صرف ولی کو حاصل ہوتی ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہے، یعنی کسی نبی کا امتی ہوتا ہے، اور عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، عقیدے زبردست قسم کے ہوتے ہیں، وہ شرعی طور پر ضروری علوم کا حامل ہوتا ہے، اور ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ان کو پورا کرتا ہے، اور بالکل شریعت کے مطابق چلتا ہے، ذرا سر منہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اور اس سے بھی اس قسم کے معاملات صادر ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹچ کر کے کسی کو صحت دے دے، لیکن کب؟ جب اللہ چاہے گا۔ یہ ہر ایک کو ایسی کوئی دائمی صفت نہیں ہوتی، طاقت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی الہام فرماتا ہے اور ان میں یہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اس پہ قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے بے شمار واقعات بھرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب ولی ایک بعض اوقات ایسے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ صرف نگاہ ڈالتا ہے تو سامنے والے کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ان کی نگاہ سے نہیں ہو رہی، حقیقتاً مشکل کشا میرے رب کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے، لیکن وہ اس ولی کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ گویا کہ کمال سارا اللہ کا ہے، لیکن وہ اپنے ایک بندے کے ذریعے اس کمال کو ظاہر کرتا ہے، تو بندے کی طرف بھی کمال کی نسبت ہو جاتی ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کمال ظاہر ہو جائے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، پھر ہم نہیں دیکھتے کہ وہ شریعت کے تقاضے پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا۔ ایک الائچی کھانے کو دے دی، کھا لی، ویزا لگ گیا جی، الائچی والی سرکار زندہ باد ہیں۔ بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر، نہ اللہ کی مانے، نہ رسول کی مانے، نہ قرآن کو تسلیم کرے، نہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلے، ہر ایک کی ٹوٹل مخالفت، لیکن آپ کے نزدیک وہ ولی ہے کیونکہ اس نے الائچی دے دی تھی صاحب اور آپ کا کام ہو گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہمارے مطلب حل کرتے جاؤ تو ہم تمہیں ولی مان لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہماری ذہنی پستی ہے، یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو گناہ گار ہو، جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو گالیاں بکتا ہے، جو بے عمل ہے، جو ضروری فرض علوم بھی حاصل کیے ہوئے نہیں، اسے پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے ناپاک کپڑے پہن کے کھڑا ہو اور مسجد کے اندر دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان سے جنابت کے بارے میں پوچھے تو صحیح، اور مسجد میں گھس رہے ہوتے ہیں، ان کا تو داخل ہونا ہی حرام ہے مسجد کے اندر۔ یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثریت، اور کسی کو کچھ نہیں ملتا نا، وہ اس کو شہرت چاہیے، پبلک چاہیے، مزار پہ جا کے بیٹھ جاؤ، بڑے بڑے بال کر لو، مالائیں ڈال لو، انگوٹھیاں چڑھا لو، ڈنڈا ہاتھ میں لے لو، کر کے دیکھ لیں آپ بھی۔ اور ہماری بالکل بے وقوف عوام وہ اسی کو بھی ولی سمجھنے لگ جائے گی۔ بیٹھ جائیے گا، آنکھیں بند کر کے باتیں مت کیجیے گا، اور ایک بچہ جھمورا پاس رکھ لیجیے گا، جو بھی آئے بس آپ ذکر کرتے رہیں، باقی کام بچہ جھمورا کرے گا۔ جیبیں خالی کروانا بہت آسان ہے، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے وہاں سے بھگائیں اور ماریں پیٹیں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہو رہا۔ بہرحال اگر دور فاروقی ہوتا تو درے لگا لگا کے بھگا دیا جاتا اس قسم کے جاہل اور ڈبے لوگوں کو، کہ جو لوگوں کی ساد و لوہی اور ان کے دینی جذبے اور عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایموشنلی بلیک میلنگ کے ذریعے ان کی جیبیں خالی کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اتنے حریص لوگ ہوتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مختلف قسم کے معاملات، یہ سب آپ کے سامنے ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ بعمل آدمی جو شریعت پہ عمل کرتا ہے، ان جیسے کروڑوں اس کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یار آپ کی جو کتاب آپ نے پڑھی ہے
وہ کتاب قرآن سے بڑھ کر ہے، وہ حدیث سے بڑھ کر ہے، وہ نبی کریم کے اقوال سے بڑھ کر ہے، وہ تعلیم شرع سے بڑھ کر ہے۔ بے سروپا واقعات ان کو بنیاد بنا کر بعض اوقات یہ وہ واقعات سنا کے اپنے بزرگی اور دھاگ بٹھا لیتے ہیں، بزرگی کی دھاگ بٹھا لیتے ہیں آپ کہہ لیں، اور پبلک کو پاگل بناتے ہیں۔ یہ غلط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا ہاتھ مارا، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، ساری توانائی آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ اونٹ خرید لیا۔ پھر انہوں نے وجہ بتائی، اصل میں جلدی اس لیے جانا چاہ رہا تھا کہ میں نے نئی شادی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا، پوچھا کہ کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ جی بیوہ سے کی ہے، اس میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہم نے پڑھی تھی، سرکار نے فرمایا تم نے کنواری سے کیوں نہیں نکاح کر لیا کہ وہ تم سے حظ حاصل کرتی اور تم اس سے لطف حاصل کرتے؟ تو وجہ بتائی کہ میری سوتیلی بہنیں ہیں، اس لیے بیوہ کو میں نے لیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر لیں۔ اس پر میں تبصرہ کافی کر چکا ہوں، لیکن یہ مطلب ہمارے کچھ نئے جوائن کرنے والے ہیں کہ یہ جو نبی کریم نے تلقین کی ہے، دیکھیں ایک تو یہ ایسی بات کہ تم کنواری لڑکی سے نکاح کر لیتے، کون کہہ رہے ہیں؟ لیڈر، ایک عالم، ایک حاکم، وہ اپنے متبع کو ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات اس قسم کی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں۔ آج اگر کوئی پیر اپنے مرید سے کہے کس سے نکاح کیا ہے، بیوہ سے کہ کنواری سے، وہ کہے جی کنواری بیوہ سے، ارے کنواری سے کرنا چاہیے تھا۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے نا اشارے کریں گے، پیر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تمام پیروں کے پیر، تمام نبیوں کے بھی سید الانبیاء، وہ یہ ترغیب دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب دو شادی شدہ ملتے ہیں، یعنی وہ ایک بیوہ ہے اور اس شخص نے بھی پہلے کوئی شادی کی تھی، پھر یا ایک آدمی کنوارا ایک بیوہ ہے، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ذرا تھوڑا مشکل سے ہوتی ہے۔ عورت پہلے شوہر کی بعض چیزوں کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہے کہ جب وہ اوصاف نئے شوہر کے اندر نہیں ہوتے تو گزارا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی ایک آدمی اپنی سابقہ بیوی کے بعض معاملات سے اتنا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور بعض چیزوں سے بہت زیادہ الرجک ہوتا ہے۔ اب وہ جب نئی عورت سے نکاح کرتا ہے تو جو اس کی اچھی صفات تھیں وہ اس میں ہیں نہیں، اور جن بری صفات سے یہ نفرت کرتا تھا وہ ساری کی ساری موجود ہیں، تو اب وہ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات سپریشن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دونوں مجبور ہوتے ہیں کہ بچوں کے، اس کے بھی بچے ہیں اس کے بچے ہیں تو یار اب گزارا کرو۔ پھر زندگی کا سکون بالکل بھی نہیں ہوتا، پھر گویا کہ 10 سال 20 سال صرف اور صرف کمپرومائزڈ ایک زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری بچی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ فرسٹ ٹائم تمہاری طرف آئے گی تو تمہیں اس کو سمجھنا آسان ہوگا، وہ تمہیں سمجھے گی اور گزارا ہو جائے گا۔ اس لیے، ورنہ کوئی اس میں نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ سننے والوں کے لیے میں صرف اس طرف میں نے اس لیے اشارہ کیا کہ بعض اوقات آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی سمجھدار مربی ہیں، وہ اپنے مرید کے ذہنی سطح کو، اس کی طبیعت کو، اس کے باطنی تقاضوں کو جو اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ اس لیے اچھا مشورہ دیں تاکہ یہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ اس کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے اور یہ غلط فیصلہ کر لے تو خود اس کی ازدواجی زندگی خراب ہوگی، اور اس کے خراب ہونے کا مطلب پھر باہر بہت سارے دینی معاملات کا نقصان ہوگا۔ وہ مشورہ دیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اگرچہ عوام کو سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔